السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضرات انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایزی انگلش فل کورس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اپاسٹروفی کے بارے میں اور اسی طرح اس کے متعلق کچھ سوالات ہوں گے، اس کو ذکر کریں گے۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ پوزیسو ایڈجیکٹو اور پوزیسو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پیچھے جائیں، اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہاں بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ کسی اسم کے آخر میں ایس لگا ہوا ہوتا ہے، اپاسٹروفی کے ساتھ ایس لگا ہوا ہوتا ہے۔ اپاسٹروفی کسے کہتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر یہی کوما جو ہوتا ہے، کومے کی طرح اوپر اسم اور ایس کے درمیان ایک نقطہ سا ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے اپاسٹروفی۔ تو یہ کہاں یوز کریں گے، کہاں استعمال کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اسم کے آخر میں لگے گا، لیکن اسم کے لیے شرط کیا ہے، اب ہم وہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانیں اسم کسے کہتے ہیں؟ نام، انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ اب ناؤن اس کی دو قسمیں ہم بناتے ہیں، اسم مفرد اور اسم مرکب۔ اسم مفرد جو ایک ہی لفظ سے کسی کا نام بنا ہوا ہو، اور اسم مرکب کہتے ہیں کہ اس میں کافی الفاظ جمع ہو کے وہ کسی کا نام بن چکا ہو۔ جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ایک نام بنتا ہے، تو یا مسند مسند الیہ مل کر ایک نام بنا دیا جاتا ہے عربی گرامر میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم مرکب۔ اور اسم مفرد کسی کا کوئی نام ہو، اب انسان، مثال کے طور پر انسان، اب انسان جو ہے یہ نام ہے اور یہ مرکب ہے، یہ نام ہے۔ اسی طرح ہم کہیں کہ خالد کی کتاب، عربی میں ہم کہیں گے کتاب خالد، خالد کی کتاب، تو وہاں پر یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک خالد اور ایک اس کی کتاب۔ کتاب اور خالد ان دونوں سے مل کر یہ کیا بنا؟ اسم بنا، لیکن یہ اسم مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے۔ تو اگر اسم مفرد ہو تو پھر اس کی ہم دو قسمیں بنائیں گے، یا وہ جو اسم ہے وہ اسم معرفہ ہے یعنی خاص ہے، یا وہ اسم نکرہ یعنی عام ہے۔ اگر وہ خاص کسی کا نام ہو، پراپر ناؤن ہو، یعنی اسم معرفہ ہو، پراپر ناؤن یعنی خاص نام ہو، اسم معرفہ ہو، اور دوسری قسم ہے کامن ناؤن یعنی عام نام ہو، اسم نکرہ ہو، تو پھر وہاں ہم دیکھیں گے کامن ناؤن کی مثال جیسے میں نے بتا دیا انسان، یا آپ لے لے بوائے، لڑکا۔ اب لڑکا اس میں لاکھوں کروڑوں بلکہ دنیا میں جتنے بھی لڑکے ہیں سب شامل ہیں، یہ کامن ہے۔ عام جب بولیں گے بوائے، عام اگر کسی کی طرف اشارہ کر دے اور کسی کو متعین کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے بوائے عام ہے یہ۔ اور پراپر ناؤن کی مثال یعنی اسم معرفہ کی مثال جیسے
خالد ہو گیا. اب خاص خالد کے بارے میں ہم بات کریں گے یا کسی خاص زید کے متعلق ہم بات کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ یعنی خاص آدمی. اب اس کے دو صورتیں ہیں. اب دو صورتیں کہ یا تو وہ نام کسی چیز کا نام ہے یا کسی انسان کا نام ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اسم اگر اس میں لیونگ کی صلاحیت ہو، لیونگ ہو یعنی اس میں زندگی ہو اور اس میں جینا ہو، اور دوسری قسم یہ ہے جس میں لیونگ نہ ہو، جیسے بک ہو گیا، کھار ہو گیا، ہاؤس ہو گیا، جتنے بھی آپ مثالیں بناتے جائیں جس میں جینا نہیں ہے، جس میں لیونگ نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جب اس کی ملکیت کسی کے لیے ثابت کریں گے تو پھر اس کے آخر میں اس نہیں لگائیں گے. اور جس میں لیونگ ہے، صلاحیت ہے جینے کا، زندگی ہے، اس کے آخر میں ہم اس لگا دیں گے، اپوسٹروفی لگا کے پھر اس لگا دیں گے. تو یہی طریقہ کریں. اب میں کہوں کہ یہ لڑکے کی کاپی ہے تو میں کہوں گا دس از بوائز کاپی. تو یہ ہے لڑکے کی کاپی. تو یہاں پر بوائز کے آخر میں ہم اپوسٹروفی لگا کے اس لگا دیں گے اور اس کے بعد آخر میں کاپی. اب کاپی کے آخر میں ہم نہیں لگائیں گے اس لیے کہ کاپی میں لیونگ نہیں ہے، جینے کی صلاحیت نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. اب بوائے لڑکا، اس میں جینے کی صلاحیت ہے، وہ زندہ ہے، زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس لگا دیں گے. تو ہم کہیں گے. اور اسی طرح اگر وہ پراپر ناؤن ہو اس کے آخر میں اس لگائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں لیونگ ہو، وہ پراپر ناؤن لیونگ والا ہو یعنی زندگی والا ہو. جیسے ہم کہیں کہ یہ کاپی کس کی ہے؟ خالد کی ہے، تو خالد آخر میں اس لگا دیں گے، اپوسٹروفی لگا کے اس لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا خالد's کاپی. اب بعض جگہوں میں اس کو لگانا صحیح نہیں ہے. وہ کون سی صورت ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس میں مفرد کے تو میں نے بتا دیا. اس میں مرکب، آج یہ بھول گیا تھا میں. اس میں مرکب اس کے آخر میں اس لگائیں گے، لیکن اس کے بیچ میں لگائیں گے کیونکہ وہ دو ناموں سے مل کر بنا ہے، تو بیچ میں لگائیں گے یا آخر میں لگائیں گے. تو جب اس میں مرکب ہو تو اس کے آخر میں لگائیں گے، بیچ میں نہیں لگائیں گے. اس جو ہے اس کے آخر میں لگائیں گے، اینڈ میں لگائیں گے. مثال کے طور پر میں کہوں یہ ساس کی کرسی ہے، جیسے دس از مدر ان لا's چیئر. تو یہاں پر ہم لا کے بعد اس لگائیں گے، اپوسٹروفی لگا کے اس لگا دیں گے. تو یہاں بیچ میں مدر کے بعد نہیں لگائیں گے. یا دس از سنس، ٹھیک ہے، اسٹیپ سنس کے ستیلے بیٹا، تو اس کے آخر میں لگائیں گے. تو اس طرح آپ مثالیں بناتے جائیں. ابھی میرے ذہن میں مثالیں نہیں ہیں، تو آپ مثالیں بناتے جائیں، پریکٹس کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پختہ ہو جائیں. اچھا، یہ تو ہو گئے اسم کی دو قسمیں. اب چلتے ہیں کہ جہاں پر ان کا لگانا صحیح نہیں ہے، اس کا لگانا صحیح نہیں ہے آخر میں، تو وہ یہ ہے کہ جب جمع ہو،
ایک اگر جمع نہیں ہے، واحد مراد ہے تو وہاں تو لگا دیں گے، جیسے بوائے میں نے بتا دیا ایک لڑکا ہے تو اس کے آخر میں آپ لگا دیں اپوسٹروفی اور ایس۔ لیکن اگر بوائز جمع ہو، زیادہ لڑکے، تو وہاں تو پھر ایس نہیں لگائیں گے، بوائسز ایسا نہیں بولیں گے، بلکہ وہاں ہم ایک اور طریقہ کریں گے، وہ جو ایس لگا ہوا ہے اس کے بعد اپوسٹروفی لگائیں گے، بس ایس دوبارہ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کو مؤخر بھی نہیں کر سکتے کہ بوائز میں جو ایس ہے اس کو پیچھے کریں اور اس کے درمیان بوائے اور ایس کے درمیان لگا دیں گے، اس لیے کہ پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں ایک مراد ہے یا زیادہ مراد ہے۔ تو اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے اس کو اپنے جگہ پہ رکھیں گے اور آخر میں اپوسٹروفی لگائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں ملکیت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ جو بہت سارے لڑکے ہیں ان کے لیے کسی چیز کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا اپوسٹروفی سے۔ اوکے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، یا کوئی ایسا نمبر 2 کوئی ایسا نام ہو جس کے آخر میں ایس یا ایس ایچ لگا ہو، وہاں پر بھی ہم آخر میں ایس نہیں لگائیں گے، بلکہ جو پہلا ایس ہے یا ایس ایچ ہے اس کے آخر میں اپوسٹروفی لگائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کے لیے، اس نام کے لیے، اس آدمی کے لیے کسی چیز کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے۔ اور جمع کی مثال جیسے بوائز میں نے دے دیا، ٹیچر ہیں، اگر ایک ہے تو اپوسٹروفی لگا کے ایس لگا دیں گے، لیکن اگر جمع مراد ہو ٹیچرز تو پھر وہاں ایس آ رہا ہے جمع کے لیے، تو وہاں ہم پھر ایس دوبارہ نہیں لگائیں گے بلکہ اپوسٹروفی لگا کے بات ختم کریں گے۔ جیسے ہم کہیں کہ ٹیچرز ڈے، ایک استاذ کا دن، اگر ہم جمع بنائیں ٹیچرز ڈے، اساتذہ کا دن، تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹیچرز اور اسٹروفی لگا کے پھر آخر ڈے لگا دیں گے، تو اس طرح یہ بات ہو جائے گی۔ میری خواہش تھی کہ میں کچھ سوالات یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دوں، یعنی پریکٹس کے لیے، لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی، اس لیے اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور وہ سوالات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو حل کریں گے۔ تو اب کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔